زندگی بخشی ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ پوری انسانی تاریخ کی لائف ہسٹری میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے لیڈر آئے، بہت سارے قومی رہنما آئے، بہت سارے سیاستدان آئے، بہت سارے علماء آئے، لیکن جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا اتنا کسی کے بارے میں لکھا نہیں گیا۔ جتنا پیارے نبی کی سیرت لکھی گئی اتنا دنیا میں کسی انسان کی سیرت نہیں لکھی گئی۔ اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تفصیلات ہیں اتنی تفصیلات کسی انسان کی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ڈیٹیلز ہیں ان کی زندگی کے، تاریخ انسانی میں کسی انسان کے اتنے ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، نہیں ملتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں کو آپ پڑھیے، پیارے نبی کی پیدائش سے لے کر پیارے نبی کے انتقال تک، وفات تک، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک گھڑی حفاظت سے ہے۔ آپ کتابوں کو پڑھیے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کس وقت پیدا ہوئے، آپ کس دن پیدا ہوئے، آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی ناک کیسے تھی، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے ہاتھ پیر کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں اور ابرو کیسی تھی، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کیسے سوتے جاگتے تھے، ساری چیزیں محفوظ ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ کیسے روتے تھے، آپ کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے غصہ کرتے تھے، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تاریخ انسانی میں یہ چیلنج ہے، دنیا میں کسی انسان کی اتنے ڈیٹیلز، اتنی تفصیلات محفوظ نہیں جتنا حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا۔ اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے پیارے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ربیع الاول کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آج یکم ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے آج۔ یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرور کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، عرب و عجب کے نبی، کالے اور گوروں کے نبی، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ چلیے اس مناسبت سے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی سیرت کو جاننا کتنا ضروری ہے، آپ کی سیرت کی کتنی اہمیت ہے، آپ کی سیرت کتنا بڑا معجزہ ہے، آپ کی لائف ہسٹری اس کی کتنی بڑی خصوصیات ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے سیرت کہا جاتا ہے، لائف ہسٹری کہا جاتا ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر امتی پر نبی سے محبت کرنا فرض ہے۔ نبی کو چاہنا، نبی سے محبت کرنا ہر ایک پر واجب ہے۔ نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جاتی۔ جو جس قدر نبی کو جانے گا وہ اسی قدر نبی کو چاہے گا۔ جو نبی کی تفصیلات کو جس قدر معلوم کرے گا وہ نبی سے اتنا ہی زیادہ پیار اور محبت کرے گا۔ اور نبی کو جانے بغیر کوئی نبی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری وجہ نبی کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ دور حاضر میں نبی کو کوئی ٹیررسٹ کہتا ہے، نبی کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے، نبی کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں۔ ڈنمارک سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا آج تک نہیں رکا ہے۔ کیسے ریپلے کرو گے ان سب باتوں کا؟ ان حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نبی کی طرف سے ڈیفنس کرے، دفاع کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی کہتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہارے نبی دہشت گرد ہیں، اتنے جہاد کیے ہیں، اتنے جنگ کیے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ تبوک، جنگ خندق، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں تمہارے نبی 80 سے زائد جنگ کرے ہیں، کیا جواب دو گے؟ کیسے ریپلے کرو گے ان لوگوں کو؟ آپ نبی کی تفصیلات کو جانے بغیر، نبی کی سیرت کو پڑھے بغیر آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نبی کی جانب سے ڈیفنس نہیں کر سکتے، دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ نبی کی سیرت کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جس قدر کرکٹ کے پلیئر کو جانتے ہیں، کھلاڑیوں کو جانتے ہیں، ہمارے بچے جس قدر فلمی اداکاروں کو، ہیرو ہیروئنز کو جانتے ہیں،
اتنا نہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں نہ ہمارے صحابہ کو جانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نبی کے نام سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نوجوان سے پوچھو، کسی بچے سے پوچھو، آپ کسی کرکٹ کے کھلاڑی کے سلسلے میں اس کا پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے۔ ہمارے جنریشن سے کسی فلمی اداکار کے بارے میں پوچھو، پورا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا۔ وہی ہمارے بچوں سے آپ ہمارے نبی کے بارے میں پوچھو، اللہ اکبر، ہمارے نبی کا کام تو دور کی بات، ہمارے نبی کا نام بھی آج ہمارا نیو جنریشن جانتا نہیں۔ آج ہم پوچھتے ہیں بچوں سے کہ ہمارے نبی کا نام بتائیے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کہتا ہے نبی کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے بچوں کے معلومات ہمارے نبی کے سلسلے میں۔ جو قوم نبی کی سیرت کو نہیں جانتی اور نبی کے نام سے بھی واقف نہیں، کہتی ہے کہ نبی کا نام حضور ہے، ایسی قوم کیسے نجات پائے گی؟ اس لیے آج کے اسکولوں اور کالجوں کے اس ماحول نے، آج کا یہ جو کلچر ہے کالجوں کا، بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی کے نام سے بھی ان کو واقفیت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی لائف ہسٹری کو جاننا اور ہمارے بچوں کو پڑھانا، یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ حاضرین گرامی، سیرت رسول انسانی تاریخ کی سب سے بڑے انسان کی سیرت ہے، انسانی تاریخ کے سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے۔ سیرت رسول انسانی تاریخ کے سب سے با اخلاق انسان کی سیرت ہے۔ ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہمارے نبی سے بڑا انسان نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیارے نبی سے بڑھ کر مثالی انسان نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ زندگی ہے جس نے کئی زندگیاں بنائی ہیں۔ پیارے نبی کی سیرت وہ سیرت ہے جس نے کئی لوگوں کی سیرتوں کو بنائی ہے۔ پیارے نبی کی حیات وہ حیات ہے جس نے کئی قوموں کو حیات بخشی ہے۔ پیارے نبی کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے جس نے کئی قوموں کو زندگی بخشی ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ پوری انسانی تاریخ کی لائف ہسٹری میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے لیڈر آئے، بہت سارے قومی رہنما آئے، بہت سارے سیاستدان آئے، بہت سارے علماء آئے، لیکن جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا اتنا کسی کے بارے میں لکھا نہیں گیا۔ جتنا پیارے نبی کی سیرت لکھی گئی اتنا دنیا میں کسی انسان کی سیرت نہیں لکھی گئی۔ اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تفصیلات ہیں اتنی تفصیلات کسی انسان کی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ڈیٹیلز ہیں ان کی زندگی کے، تاریخ انسانی میں کسی انسان کے اتنے ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، نہیں ملتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں کو آپ پڑھیے، پیارے نبی کی پیدائش سے لے کر پیارے نبی کے انتقال تک، وفات تک، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک گھڑی حفاظت سے ہے۔ آپ کتابوں کو پڑھیے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کس وقت پیدا ہوئے، آپ کس دن پیدا ہوئے، آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے،
آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی ناک کیسے تھی، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے ہاتھ پیر کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں اور ابرو کیسی تھی، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کیسے سوتے جاگتے تھے، ساری چیزیں محفوظ ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ کیسے روتے تھے، آپ کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے غصہ کرتے تھے، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تاریخ انسانی میں یہ چیلنج ہے، دنیا میں کسی انسان کی اتنے ڈیٹیلز، اتنی تفصیلات محفوظ نہیں جتنا حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا۔ اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے کھایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے انسان دنیا میں نہیں آئے، اللہ کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے انسانوں میں ایک انسان کی لائف ہسٹری کی قسم کھایا ہے، ایک انسان کی سیرت کی قسم کھایا ہے، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہجر آپ پڑھیے، سورہ ہجر میں قوم لوط کی برائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، اے نبی آپ کی سیرت کی قسم، اے نبی آپ کی حیات طیبہ کی قسم، یہ لوگ اپنے نشے میں بہکے جا رہے ہیں۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتنی مبارک ہوگی وہ زندگی جس زندگی قسم آسمان والا کھا رہا ہے، کتنی بے داغ ہوگی وہ زندگی جس زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، کتنی بہترین زندگی ہوگی، مبارک زندگی ہوگی وہ زندگی جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے دن کی قسم کھایا، رات کی قسم کھایا، سورج کی قسم کھایا، چاند کی قسم کھایا، وقت کی قسم کھایا۔ یہ اللہ کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ جس کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے، لیکن انسانوں کو جائز نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے۔ نبی کی زندگی کی قسم کھانا یہ میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حاضرین کرامی، سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک اچھا نمونہ چاہیے۔ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہترین آئیڈیل انسان کو نمونہ چاہیے۔ اور صرف زبان سے اگر آپ کسی کو بولیں گے زندگی ایسے گزارو، زندگی ایسے گزارو، انسان کو اتنا اچھا سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا اچھا انسان کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان کے سامنے پریکٹیکل لائف ہسٹری کسی کی ہو، پریکٹیکل زندگی کسی کی سامنے ہو۔ انسان دیکھ کر جتنا سیکھتا ہے، سن کر انسان اتنا سیکھ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک نمونے کے طور پر اللہ نے ہم کو دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ سنی سنائی بات ہے، ایک بہترین ہسٹری، لائف ہسٹری اللہ تعالیٰ نے، پریکٹیکل لائف اللہ نے تم کو دے دیا ہے۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت تھی، ایک نمونے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پچھلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتایا
تاکہ ان کو نمونہ بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار سکے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی شروع کیے، تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے ذکر کر کے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ سب ہدایت یافتہ پیغمبر ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اے پیغمبر، آپ ان پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے پچھلے پیغمبروں کا نمونہ پیش کیا۔ پھر فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 120 میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتا کر کہا ان پیغمبروں کے واقعات کو آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ پیغمبروں کے واقعات کو سن کر اللہ کے نبی کے زندگی کو رہنمائی ملتی تھی، آپ کے زندگی کو، آپ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ حاضرین گرامی، جب مکی زندگی میں یہ سوچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے مجھے ستانے والے کوئی اور نہیں، میرے اپنے خاص رشتہ دار ہیں، مجھے تکلیف دینے والے کوئی اور نہیں، میرے سگے ہیں، مجھے انکار کرنے والے، مجھے الزام لگانے والے، مجھے تانے دینے والے کوئی اور نہیں، وہ میرے سگے، میرا سگا چچا ابو لہب ہے۔ یہ سوچ کر مکی زندگی میں اللہ کے نبی بڑی تکلیف اٹھاتے تھے، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میری قوم، میرے سگے رشتہ دار مجھے ساتھ دینے کے بجائے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کو نازل کیا۔ سورہ یوسف کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کا نمونہ تمہارے سامنے ہے، غم نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے والے، یوسف علیہ السلام کو گھر سے دور نکالنے والے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے کوئی اور نہیں تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ واقعہ بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ذرا اطمینان ملا، ذرا سکون ملا۔ تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کیسے نمونہ اللہ کے نبی خود ہمارے نبی کو نمونے دے رہا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا۔ ہجرت کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جب مدین چلے گئے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ فرعون کے پولیس گلی گلی پھر رہے تھے موسیٰ کے خون کے پیاسے بن کر۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے، سورہ قصص پڑھیے، اس میں تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس واقعے کے ذریعے سے اشارہ دیا، اے پیغمبر آپ کی ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہونے والی ہے۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے، لوگ آپ کے بھی خون کے پیاسے بن جائیں گے، آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش کریں گے، لیکن غم کرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے رہیے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت مصر سے مدین تک ہجرت کرایا، ویسے اللہ آپ کو بھی صحیح سلامت مکے سے مدینے کو ہجرت کرائے گا۔ تو اس طریقے سے حضرات کہنا یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا آئیڈیل، ایک اچھے نمونے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟
ہم بھی کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو لوگ بھی ہم کو تکلیف دیتے ہیں. آپ کسی کو کہیے نماز پڑھیے، وہ آپ کو تکلیف دے گا. آپ کسی کو کہیے اللہ کی عبادت کیجئے، یہ کنکروں کی شنکروں کی پوجا مت کیجئے، وہ آپ کو تکلیف دینے والی باتیں کرے گا. دعوت و تبلیغ کا میدان پھولوں سے بچھا ہوا نہیں ہے، کانٹوں سے بچھا ہوا ہے. تو جب آپ کسی کو حق بات بتاتے ہیں، وہ آپ کو تانے دے گا، وہ آپ کو تکلیف دے گا، وہ آپ کو جلے کٹے جملے کہے گا. ایسے موقع پر آپ طائف کے واقعے کو یاد کر لیجئے. جب اللہ کے نبی حق بات بتانے کے لیے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے طائف کا میدان گئے، طائف والوں نے آپ کو اتنا مارا کہ خون سے لہو لہان ہو گئے. آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے، قوم نے جب پیغمبر کو نہیں بخشا، مجھے اور آپ کو کہاں سے بخشے گی. تسلی ملتا ہے سیرت کے واقعات کو پڑھنے سے، سیرت کی کتاب پڑھنے سے، نبی کی لائف ہسٹری پڑھنے سے ہم کو زندگی میں ہمیشہ رہنمائی ملتی ہے، ہر موڑ پر تسلی ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معجزہ ہے اس حیثیت سے بھی کہ جس ناحیے سے بھی نبی کو آپ پڑھو، ہر ناحیے سے ہمارے نبی آپ کو نمونہ ملیں گے. ہر حیثیت سے ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک مثالی باپ کیسا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نبی کی سیرت پڑھو. مثالی باپ کیسا ہوتا ہے آپ کو نبی کی زندگی میں ملے گا. ایک مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم کرنا ہے، نبی کی سیرت پڑھو. مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے آپ کی سیرت میں آپ کو ملے گا. ایک مثالی ٹیچر، ایک مثالی معلم، ایک مثالی استاد کو کیسے ہونا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھو، اس میں آپ کو نمونہ ملے گا. ایک مثالی سیاستدان، ایک مثالی لیڈر، ایک مثالی حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھو، آپ کو نمونہ ملے گا. ایک مثالی پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، گھر کے بازو رہنے والا نیبر کیسا ہونا چاہیے، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی مبارک زندگی پڑھو، آپ کو اس میں بھی رہنمائی ملے گی. ہر ناحیے سے نبی نمونہ ہیں. ہماری اور آپ کی یہ کمزوری ہے، ہم ایک حیثیت سے کامیاب ہوتے ہیں تو دوسری حیثیت سے ناکام ہو جاتے ہیں، دوسرے ناحیے میں سے ناکام ہو جاتے ہیں. استاد ہونے کی حیثیت سے ہم کامیاب ہوتے ہیں تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ہم ناکام. باپ ہونے کی حیثیت سے ہم کامیاب ہوتے ہیں تو شوہر ہونے کی حیثیت سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معجزہ ہے، آپ کی زندگی کی خصوصیت ہے. جس ناحیے سے بھی نبی کی زندگی پڑھو آپ کو وہاں رہنمائی ملے گی اور نمونہ ملے گا. بلکہ یہاں تک دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں نمونہ بنایا آپ کو. بشری کمزوریوں میں بھی اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا. ہر انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہوتی ہے. جو انسان بھولتا نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس معاملے میں بھی بشری کمزوریاں جہاں انسان کی ہوتی ہیں تو ان کمزوریوں میں بھی اللہ نے پیارے نبی کو نمونہ بنایا. ہم بار بار سنتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے. صحابہ پریشان، کوئی آگے بڑھ کے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. وفی القوم ابو بکر و عمر فہابا ان یتکلما. حدیث کے الفاظ ہیں، قوم میں مصلیوں میں پیارے نبی کے پیچھے جو مقتدی کھڑے تھے اس میں ابو بکر جیسی شخصیت تھی، عمر جیسی شخصیت تھی، مگر اللہ کے نبی کو جا کے پوچھنے کے لیے ڈر رہے تھے. سب نے مشورہ کیا، ذوالیدین ہی اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. ذوالیدین ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اللہ کے نبی ان کو لمبے ہاتھ والے بول کے پکارتے تھے. عربی میں اس کو ذوالیدین کہتے ہیں، تو ذوالیدین ہی پوچھ سکتے ہیں. سب صحابہ مل کے ذوالیدین کو آگے بھیجے. ذوالیدین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی، کیا کوئی نیا حکم آیا ہے آسمان سے؟ نماز میں کمی ہو گئی ہے کیا، یا آپ کو بھول ہو گئی ہے؟ پوچھنے کا ادب دیکھیے، بڑے لوگوں سے، علماء سے، علم والوں سے بات کرنے کا انداز ہے یہ.
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہے یا آپ نماز میں بھول گئے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا نہ کوئی نیا حکم آیا ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ یہاں تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں۔ کنفرم ہونے کے باوجود صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ بھول گئے۔ صحابی کا ادب دیکھیے، بات کرنے کا ادب۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ تو یہاں بھی بتانا یہ ہے کہ بشری کمزوریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو نمونہ بنایا۔ اگر نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو نماز پھر اس کو کیسے دوبارہ ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ باقی 2 رکعت نماز پڑھائے اور آخر میں 2 سجدے سہو کر دیے۔ پھر شروع سے 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی یہ نمونہ بتایا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، تو جتنا باقی ہے اتنا ادا کر لو اور آخری میں 2 سجدے سہو کر لو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک اور واقعہ سیرت سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، رات بھر چلتے چلتے تھک گئے تھے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر، اس وقت تھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی اور سارے صحابہ سو گئے۔ سونے سے پہلے کسی ایک کو اللہ کے نبی جگاتے تھے، بٹھاتے تھے، نگرانی کرو اور فجر کے لیے جگانا۔ تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رات بھر جاگتے رہنا اور قوم کی نگرانی کرنا اور تمام کو فجر کے لیے جگانا۔ سب سو گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے تھے، جاگ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ ذرا کیا ٹیک لیے وہ بھی سو گئے، ان کو بھی نیند آ گئی۔ اور سوئے تو ایسا سوئے کہ سورج بھی نکل گیا، سب سو رہے ہیں، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، ابو بکر سو رہے ہیں، عمر جیسی شخصیت سو رہی ہے، بلال بھی سو گئے ہیں، فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی، سورج نکل گیا۔ حالانکہ صحابہ کون ہیں؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات بھر تہجد پڑھنے والے یہ صحابہ، دن بھر جہاد کرنے والے یہ صحابہ، فرسان بالنہار، دن میں گھوڑوں پر بیٹھ کے میدانوں میں نکلنے والے، زاہد شب بیدار اور دن میں شہ سوار، ایسے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی، سب سو گئے۔ سورج جب اوپر نکل گیا، سورج کی شعاعیں پیارے نبی کے چہرے پر پڑی، اللہ کے نبی اٹھ کر دیکھیں کہ سورج نکل گیا، پریشان ہو گئے۔ دیکھا بلال سو رہے ہیں، اللہ کے نبی بلال کے پاس گئے، ان کو اٹھائے، کہا بلال تم نے یہ کیا کر دیا، میں نے کیا کہا تھا تم کو؟ حضرت بلال نے کہا اخذ نفس الذی اخذ بنفسک، اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ حقیقت بتانے کا مطلب یہ ہے، یہاں اللہ کے نبی یہ پورے صحابہ سوئے نہیں، سلائے گئے ہیں۔ عصر کی نماز میں اللہ کے نبی بھولے نہیں، بھلائے گئے۔ کیوں؟ امت کو نمونہ بتانا ہے، نماز میں غلطی ہو تو کیا کرنا ہے، امت کو نمونہ بنانا ہے نبی کو یہاں کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو دوبارہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا اٹھو اٹھو، اس جگہ سے پہلے جگہ بدلو، یہاں سے جگہ بدلے۔ اس کے بعد اذان دی گئی، اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کیے، اس کے بعد اقامت کہی گئی، اس کے بعد بھی فجر کی 2 رکعت ادا کیے گئے۔ تو حاضرین گرامی، بشری کمزوریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بھی ہیں، آپ کی زندگی اسوہ کاملہ بھی ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ، اسوہ کاملہ کا مطلب ہے مکمل نمونہ۔ بہترین نمونہ اور مکمل نمونہ۔ دور حاضر میں ایک دلی کی ایک شخصیت گزری ہے، ابھی چند مہینے پہلے اس آدمی کا انتقال ہوا، وحید الدین خان جسے کہا جاتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ نبی
کی زندگی، نبی کی سیرت اسوہ حسنہ تو ہے مگر اسوہ کاملہ نہیں، یعنی اچھی آئیڈیل ہے آپ کی زندگی مگر مکمل آئیڈیل نہیں آپ کی زندگی، اس نے کہا۔ حالانکہ غیر مسلمین مانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ کاملہ، مکمل آئیڈیل ہے آپ۔ یہاں تک اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے آج کے زمانے میں جیسس کو آئیڈیل بنانا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ کون کہنے والا؟ ایک مسلمان ہے۔ تو حاضرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل آئیڈیل ہیں اور بہترین آئیڈیل ہیں قیامت تک کے لیے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہیں؟ بہت سارے غیر مسلم اللہ کے نبی کو پڑھتے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ خود ہندوستان میں بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بہنیں ہمارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر ہیں جگن ناتھ آزاد، انہوں نے ہمارے نبی کی پوری زندگی پڑھ لی اور نبی کی تعریف میں ان کے بے شمار اشعار آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ہندو سماج کے ایک سوامی ہیں، سوامی لکشمی پرساد، انہوں نے ہمارے نبی کی سیرت کو اتنا پڑھا، یہ کتاب انہوں نے لکھا، کتاب کا نام کتنا اچھا ہے دیکھیے، سوامی لکشمی پرساد نے لکھا نبی کی سیرت کے سلسلے میں عرب کا چاند۔ عرب کا چاند، نبی کی زندگی کو لکھنے والے صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمین آپ کی سیرت سے اتنا متاثر ہیں، نبی کے بارے میں کتابیں لکھے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہم کو اخبار پڑھنے ٹائم ہے، روزانہ واٹس ایپ چیک کرنے ٹائم ہے، گھنٹوں گھنٹوں یوٹیوب اور فیس بک دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، 5 منٹ نبی کی زندگی کا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ حاضرین گرامی، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ بلکہ یہودی اور جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اپنے، وہ بھی نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا انگریزی مفکر مائیکل ہارٹ جسے کہا جاتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کتنی بڑی بات کہی۔ دیکھیے اس نے ایک کتاب لکھا جس کا نام ہے The 100، یعنی انسانی ہسٹری کے 100 بڑے بڑے بہترین انسانوں کو چن کر یہ کتاب بنایا، اس کتاب کا نام رکھا The 100، یعنی 100 مبارک زندگیاں۔ غیر مسلم ہوتے ہوئے، عیسائی ہوتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے 6 نمبر پر رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے پہلے نمبر پہ رکھا۔ 100 انسانوں میں پہلا نام ہمارے نبی کا۔ لوگوں نے اس کو اعتراض کیا، اس کو نکیر کیا، تو اس نے کہا نہیں، میں نے ان کی پوری زندگی پڑھی ہے، میرا من کرتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کا نام پہلے نمبر پہ نہ رکھوں۔ غیر مسلم عیسائی اور یہودیوں کے احساسات، ان کے خیالات ہیں نبی کی سیرت کے سلسلے میں۔ تو حضرات پڑھیے، آپ نبی کی زندگی کو پڑھیے۔ مارکیٹ میں بے شمار کتابیں ملتی ہیں نبی کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابوں کا آپ لیجئے۔ ڈنمارک کے اخباروں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کارٹون نشر کیے تو ڈنمارک میں نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لیے سیرت کی کتابیں ملنا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ اس واقعے کے بعد لوگوں میں اتنا جذبہ پیدا ہوا، وہ نبی کون ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اتنی کتابیں لوگ خرید کے ڈنمارک میں پڑھے کہ مارکیٹ میں سیرت کی کتاب ملنا مشکل ہو گیا۔ حاضرین گرامی، اس سیرت نے اپنوں کو متاثر کیا، غیروں کو متاثر کیا۔ نبی کی سیرت نے کافروں کو متاثر کیا، یہودیوں کو متاثر کیا، عیسائیوں کو متاثر کیا، بچوں کو متاثر کیا، بڑوں کو متاثر کیا۔ ایسی مبارک سیرت، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، سیرت کا ایک ایک واقعہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ سیرت کا ایک ایک واقعہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ مدھیہ پردیش کے ایک برہمن تھے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ برہمن کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ الرحیق المختوم نبی کی زندگی کی کتاب پڑھ کر۔ انہوں نے لکھا ایک واقعے نے ہم کو بہت متاثر کیا۔
ہم نے کتاب میں پڑھا کہ نبی کا جب انتقال ہوا تو گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھا، ایسی غریبی کی زندگی وہ نبی گزارا۔ حالانکہ وہ نبی کون ہے؟ کائنات کے انسانوں کے سب سے بڑا انسان۔ غریبی کا عالم یہ ہے کہ گھر میں چراغ میں تیل نہیں جب نبی کا انتقال ہوا، حالانکہ آسمان سے آنے والی وہی یہ پیغام لے کر آئی تھی، اگر آپ چاہیں تو اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر دے دیں گے، مگر نبی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آج کوئی لیڈر ایم ایل اے بنتا ہے، کوئی بڑا لیڈر بنتا ہے، سب سے پہلے اس کا گھر چمکتا ہے، اس کے بعد پورے رشتہ داروں کو چمکاتا ہے، مگر اللہ کے نبی اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود غریبی کی زندگی میں پوری زندگی گزار دی۔ اس واقعے نے ایک برہمن اور اس کی بیوی دونوں کو مسلمان بنا دیا۔ حاضرین گرامی، اس لیے ہم کی چاہیے کہ نبی کی زندگی کو پڑھیے۔ ویسے تو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے ہماری زندگی کو زندگیاں ملیں گی، ہماری سیرت بدلے گی، ہمارے اخلاق بدلیں گے، ہمارے کیریکٹر بدلیں گے، اور ہم نبی کی طرف سے ڈیفنس کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں اگر کوئی نبی پر انگلی دکھاتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے ایک ایک واقعے کو روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین روزانہ نبی پر صبح شام کم از کم 10 مرتبہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو نبی ہمارے لیے، امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، امت کی فکر میں، امت کے درد میں، امت کی تڑپ میں ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ایسے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔